تفسیر میں بیان کیا گیا کہ رب تبارک و تعالی اپنے حبیب کو تسلی دے رہا ہے. اپنے حبیب کو اس صورت کا موضوع ہی ہے محبوب کو تسلی دینا. اس صورت کا موضوع کیا ہے؟ محبوب کو تسلی دینا. تو تسلی دینے کے لیے اللہ نے ڈائریکٹ تسلی نہیں دیا، بلکہ تسلی دینے کے لیے اس تسلی سے پہلے تمہید باندھا. تسلی دینے کے لیے اس تسلی سے پہلے تمہید باندھا اور کہا اے میرے محبوب، آپ کے رخ انور کی قسم، اے میرے محبوب. اس کی تفسیر میں کر چکا ہوں کہ والضحیٰ سے کیا کیا مراد ہے. میں مختصر میں بیان کر رہا ہوں کہ اے میرے محبوب، آپ کے رخ انور کی قسم، اس رخ کی قسم جس رخ کے وسیلے سے لوگ مجھ سے بارش مانگتے ہیں، اس رخ کی قسم. اے میرے محبوب، اس رخ کی قسم جس رخ کو اگر چاند بھی دیکھے تو اپنی خوبصورتی پر شرما جائے. اے میرے محبوب، آپ کے زلف عنبری کی قسم، اے میرے محبوب، آپ کے زلف عنبری کی قسم. یہ جو لوگوں سے آپ سن رہے ہیں کہ وہی کچھ دن کے لیے رک گیا تو آپ کا رب آپ سے شاید ناراض ہو گیا ہے یا آپ کو چھوڑ دیا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ما ودعک ربک وما قلا، آپ کا رب نہ آپ سے ناراض ہوگا اور نہ کبھی آپ کو چھوڑے گا. آپ کا رب نہ کبھی آپ سے ناراض ہوگا اور نہ کبھی آپ کو چھوڑے گا. اب اس کی دلیل کیا ہے بھائی؟ ہے نا، یہ تو ایک طریقے سے دیکھا جائے تو دعویٰ نہ ہو گیا کہ آپ کا رب نہ کبھی آپ سے ناراض ہوگا نہ کبھی آپ کو چھوڑے گا. اب اس دعوے کی دلیل ہونی چاہیے نا، دعوے کی دلیل ہونی چاہیے. آگے اللہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. آپ چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں، آپ میری ناراضگی کی بات محسوس کر رہے ہیں. آپ کا تو وہ مقام ہم نے رکھا ہے کہ آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. یعنی آپ پر آپ کے رب کا لطف و کرم اور انعام و احسان کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا آپ پر. اے میرے محبوب، ناراضگی تو دور کی بات، ایک لمحے کے لیے آپ کا رب آپ کو نہیں چھوڑنے والا. ایک لمحے کے لیے آپ کا رب آپ کو نہیں چھوڑنے والا. آپ کی ہر آنے والی ساعت پچھلی ساعت سے، ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے، ہر آنے والی حالات پچھلی حالات سے اعلیٰ سے اعلیٰ، بہتر سے بہتر اور ارفع سے ارفع ہوگی. آپ نے سوچا کیسے کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہو جائے گا؟ ہے کہ نہیں؟ اور اسلام کے درخشاں مستقبل کے بارے میں خوشخبری دیا رب تبارک و تعالی نے، اور اس کی اشارات بھی دے دیا آپ کی زندگی میں. اے میرے محبوب، جب آپ نے میری وحدانیت کا اعلان کیا تھا، جب آپ نے میری وحدانیت کا پرچار کیا تھا، میرے محبوب آپ کے ساتھ کوئی نہیں تھا.
آپ کے ساتھ کوئی نہیں تھا، میں تھا۔ جس وقت آپ نکلے تھے وہ کفاروں کے درمیان نکلے تھے، تنے تنہا نکلے تھے، اس وقت کوئی نہیں تھا ساتھ میں تھا۔ اور آپ نکلے، زبان سے اظہار کیا اسلام کا، اور لوگ آپ کے ساتھ آتے گئے۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق آئے، پھر مولا علی آئے، پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں، اور اسی طرح دھیرے دھیرے آپ کا قافلہ بڑھتا گیا۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ کفاروں نے اپنی طاقت پر اتراتے ہوئے جنگ چھیڑ دی۔ کفاروں نے اپنی طاقت پر اتراتے ہوئے جنگ چھیڑ دی، اور وہ یہ سوچنے لگے کہ ہم طاقت میں زیادہ ہیں، تعداد میں زیادہ ہیں، ہم مسلمان کو تو پیس کے رکھ دیں گے۔ اور اس وقت آپ کی تعداد کوئی ہزاروں میں نہیں تھی، لاکھوں میں نہیں تھی، صرف 313 تھے۔ کتنا تھے؟ 313 تھے۔ دماغ میں آنے والی بات نہیں ہے کہ کہاں 313، کہاں ہزاروں کا لشکر سامنے۔ یہ کوئی تصور بھی کر سکتا ہے کہ 313 ہزاروں پر غالب آ جائے گا؟ لیکن اے میرے محبوب، ہم نے غلبہ دیا آپ کو، اسلام کی عظمت کو بڑھایا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی عظمت کو بڑھایا، اور آپ نے فتح حاصل کی۔ لوگ آپ کے دامن سے وابستہ ہو گئے، لوگ آپ کے دامن میں آ گئے۔ پھر آئیے غزوہ احد کی طرف، اس میں بھی آپ کو کامیابی ملی، ذہنی کامیابی ملی، بھلے سے جسمانی کامیابی نہ ملی ہو لیکن ذہنی کامیابی ملی، اس کی وجہ سے بھی لوگ آپ کے دامن میں آ گئے۔ اب آ جائیے غزوہ خندق کی طرف، وہاں پہ بھی آپ کو کامیابی ملی، اور اس کی وجہ سے لوگ آپ کے دامن میں آ گئے۔ آپ جیسے جیسے قدم بڑھاتے گئے میری محبت میں، کامیابی آپ کے قدم چومتی گئی، اور لوگ آپ کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ آپ نے سوچا کیسے کہ آپ کا رب آپ کو چھوڑ دے گا، یا آپ کا رب آپ سے ناراض ہو جائے گا؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے کہ نہیں؟ اور یہیں تک محدود نہیں، آگے اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب، ہم آپ کو ان قریب اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ایک دلچسپ بات یہاں پہ میں عرض کر دیتا ہوں، حبیب اور خلیل کے درمیان کیا فرق ہے؟ ما الفرق بین الحبیب والخلیل، کیا فرق ہے حبیب اور خلیل کے درمیان؟ مشکات کی شرح میں محشی نے لکھا ہے سائیڈ میں کہ الخلیل یکون فعلہ برضاء اللہ، الخلیل یکون فعلہ برضاء اللہ، خلیل وہ ہے جس کا فعل اللہ کی رضا کے لیے ہو، جس کا فعل اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ خلیل وہ ہے جو ہر وہ کام کرے اور یہ خواہش رکھتے ہوئے کرے کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے۔ خلیل وہ ہے کہ جس کا ہر کام مولا کی رضا کے لیے ہو۔ لیکن اے میرے محبوب، آپ کی شان یہ ہے کہ الحبیب یکون فعل اللہ برضائہ، حبیب وہ ہے کہ جس کی رضا کے لیے اللہ کا فعل ہو،
جس کی رضا کے لیے اللہ کا فعل ہو. یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کی ذات یہ ہے کہ ہم تو آپ کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں، چھوڑنے کی بات تو دور کی ہے. اور لطف و کرم، انعام و اکرام، احسان و نوازش کا معاملہ یہ ہے کہ کبھی بھی آپ کے اوپر آپ اس سے محروم رہیں گے ہی نہیں، برابر اس سے آپ نوازے جاتے رہیں گے. اور صرف آپ نوازے جاتے نہیں رہیں گے، آپ تو میرے لطف و کرم سے نوازے جائیں گے ہی. اور آپ کا اعجاز یہ ہوگا کہ جو آپ کے دامن سے وابستہ ہو جائے وہ بھی وہ لطف و کرم سے نوازا جائے گا. اور صرف وہ نہیں کہ جو آپ کے دامن سے وابستہ ہو وہ لطف و کرم سے نوازا جائے، آپ کی عظمت کی ترقی اس طور پر بھی ہوگی کہ جو آپ کے دامن سے وابستہ ہو اور جو ان کے دامن سے وابستہ ہو ان پر بھی لطف و کرم ہوگا ہمارا. مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں. تو نبی پر بھی اللہ کا لطف و کرم، صحابہ پر بھی اللہ کا لطف و کرم. صحابہ سے جڑنے والے کون لوگ ہیں؟ بعد کی شخصیتیں ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہے. تو جس طریقے سے صحابہ پر لطف و کرم ہوا اسی طریقے سے تابعی اور تبع تابعی پر بھی لطف و کرم ہوا. اور جتنا لطف و کرم بڑھتا گیا آپ کے ماننے والوں کے اوپر، آپ کی عظمت بڑھتی چلی گئی، آپ کا مقام بڑھتا چلا گیا. یہ ناراضگی تو دور کی بات ہے میرے محبوب، آپ کو تو ہم ایک لمحے کے لیے نہیں چھوڑنے والے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اس کے بعد مختصراً میں عرض کرنا چاہوں گا، علامہ آلوسی نے یہاں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک روایت نقل کی ہے. حرب بن شریح کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر سے پوچھا کہ جس شفاعت کا ذکر اہل عراق کیا کرتے ہیں کیا یہ حق ہے؟ آپ نے فرمایا بخدا حق ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ بخدا حق ہے. آپ نے فرمایا بخدا حق ہے. مجھ سے محمد بن حنفیہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت کی، ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اشفع لامتی حتی ینادی. آج ہم اپنے افعال پر اگر غور کریں تو ہر وقت ہمارا اللہ کی نافرمانی میں گزرتا ہے، رسول اللہ کی نافرمانی میں گزرتا ہے. اور ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم کس وقت سے گزر رہے ہیں اور کس لمحے سے گزر رہے ہیں. ایک وقت کے لیے بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم کس زندگی کو اپنا رہے ہیں. اب کیوں احساس نہیں ہوتا؟ یا تو انسان کا ضمیر مردہ ہو چکا ہوتا ہے، یا انسان اس جانب سوچنا بھی نہیں چاہتا. بہت ایسے لوگ ہیں کہ نیک مجلس میں شرکت نہیں کرتے. وہ اس لیے بھی نہیں کرتے کہ اگر ہم جائیں گے تو سننا پڑے گا، سنیں گے تو پھر عمل کرنا پڑے گا، تو اسی لیے ہم نہ جائیں گے، نہ سنیں گے، نہ عمل کرنے کی نوبت آئے گی. ایسے بھی لوگ ہیں. اب بہت ایسے لوگ ہیں جو ناپاک ہوں گے، مسجد میں پروگرام ہو رہا ہے، ان ناپاکی کی وجہ سے نہیں آ پا رہے ہیں. پیشاب بھی کرتے ہیں تو پانی نہیں لیتے، اور سڑکوں پہ مارے مارے پھرتے ہیں، موٹر سائیکل پر کھڑے ہو کر کے بیٹھ کر کے موبائل میں گیم کھیلتے رہتے ہیں، چلاتے رہتے ہیں، واٹس ایپ چلتا رہتا ہے، باتیں ہوتی رہتی ہے، وقت ضائع کرتے ہیں لوگ.
لیکن خدا کی بارگاہ میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ وہ بندہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور وہ بندہ جو اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے، اللہ کی نوازشات میں فرق پیدا نہیں ہوتا۔ یاد رکھے، ایسا نہیں ہے کہ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے اللہ اس کو نوازتا ہے، اور جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتا اللہ اس کو اپنی نوازشات سے محروم کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے اللہ اسے بھی دے رہا ہے، اور جو بندہ اللہ کی بارگاہ سے دور ہے اللہ اسے بھی دے رہا ہے۔ اور یہی صفت اپنے محبوب میں بھی رکھی ہے، یہی صفت اپنے محبوب میں بھی رکھی ہے۔ اے میرے محبوب، جو آپ کی سنت کی اتباع کریں آپ ان کے لیے بھی بھلا چاہیے، اور جو آپ کی سنت کی اتباع نہ کریں آپ ان کے لیے بھی بھلا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ آپ کے دل کو اس محبت کے سمندر میں اللہ نے غرق کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بہت فکر مند رہا کرتے تھے، اپنی امت کے لیے بہت فکر مند رہا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اشفع لامتی حتی ینادی ربی، میں اپنی امت کے لیے خدا کی بارگاہ میں شفاعت کرتا رہوں گا، سفارش کرتا رہوں گا، اے میرے مولا میری امت کو بخش دے، اے میرے مولا میری اس امت کو بخش دے، اے میرے مولا میری اس امت کو بخش دے۔ درا حال ہے کہ وہ امت میری سنت سے غافل نہیں، کچھ بھی ہو جائے اس حال میں بھی کہ اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اس حال میں بھی کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا، لیکن میرے مولا تو اسے بھی معاف کر دے۔ اشفع لامتی حتی ینادی ربی، میں اپنی امت کے لیے اس وقت تک شفاعت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ میرا رب مجھے ندا دے گا، یہاں تک کہ میرا رب مجھے پکارے گا۔ ارضیت یا محمد، اے محمد کیا آپ راضی ہو گئے؟ اے میرے محبوب، آپ اپنی امت کی بخشش کی دعا کر رہے ہیں، آپ اپنی امت کی شفاعت کر رہے ہیں، میرے محبوب آپ بولتے جائیے ہم بخشتے جائیں گے، آپ بولتے جائیے ہم جنت دیتے جائیں گے، آپ بولتے جائیے ہم اسے معاف کرتے جائیں گے، اور اتنا معاف کریں گے اور اس وقت تک آپ کی امت کو معاف کرتے رہیں گے میرے محبوب جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں مجھ سے۔ ارضیت یا محمد، اے محمد کیا آپ راضی ہو گئے؟ ندا آئے گی تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَأَقُولُ نَعَمْ، میں کہوں گا ہاں، یا ربی رضیت، اے میرے مولا ہاں میں تیرے لطف و کرم سے نوازشات سے ہے نا میں راضی ہو گیا، میں راضی ہو گیا۔ یعنی دیکھیے اسی لیے رب تبارک و تعالی نے فرمایا تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ، اس کے بعد امام باقر نے اس شخص سے کہا، اے اہل عراق، تم یہ کہتے ہو کہ قرآن کریم کی سب سے امید افزا آیت یہ ہے یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، لیکن ہم اہل بیت یہ کہتے ہیں کہ کتاب الہی میں سب سے امید افزا آیت یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یعنی جس میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ پورا قرآن آپ مطالعہ کر لیں، پورا قرآن کی تلاوت آپ کر لیں، پورے معانی اور مفاہیم پڑھ لیں، تفسیر پڑھ لیں،
اس طریقے کا لطف و کرم کسی پیغمبر کے بارے میں اللہ نے نہیں فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب ان قریب آپ کو ہم اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور آپ کو پتا ہے نا کہ جب میدان محشر قائم ہوگا، ہر امتی اپنے اپنے نبی کے پاس جائے گی، کچھ کر دیجئے، کچھ بول دیجئے، لیکن سب کے سب کہیں گے اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، میرے پاس مت آؤ، جاؤ دوسروں کے پاس۔ اور پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ سب میرے سرکار کی بارگاہ میں جمع ہو جائیں گے۔ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں جب جمع ہوں گے تو آپ کہیں گے انا لہا انا لہا، آ جاؤ میرے دامن میں تو اسی کے لیے ہوں، میں تو اسی کے لیے ہوں۔ محشر قائم ہوگا، اس لیے قائم ہوگا تاکہ اللہ اپنے محبوب کی عظمت کو دکھا دے لوگوں کے سامنے۔ جس وقت کسی کی نہ چلے گی اس وقت میرے محبوب کی چلے گی، ہے کہ نہیں؟ کوئی نہیں بولے گا خدا کی بارگاہ میں، سب سے پہلے بولنے کی اجازت جسے ملے گی تو وہ اللہ کے حبیب کو بولنے کی اجازت ملے گی۔ اور ایسے نہیں ملے گی بلکہ بولا یہ جائے گا اے میرے محبوب، صرف اجازت ہی نہیں دے رہے ہیں، آپ چاہتے کیا ہیں بول تو دیجئے، آپ کیا چاہتے ہیں بول دیجئے، آپ کی ہر چاہت پوری کی جائے گی۔ اور چاہت تو ایک ہی ہوگی، بس امت کی بخشش، بس امت کی بخشش۔ تو جو نبی اپنی امت کو ہر حال میں یاد رکھے، کیا یہ امت کو زیب دیتا ہے کہ اپنے نبی کو بھول جائے؟ کیا یہ امت کو زیب دیتا ہے کہ اپنے آقا کو بھول جائے؟ کیا یہ امت کو زیب دیتا ہے کہ اپنے نبی کی سنت کو بھول جائے؟ کیا یہ امت کو زیب دیتا ہے کہ اپنے نبی کی اتباع کو بھول جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جو نبی اپنی امت کو ہر حال میں یاد رکھ رہا ہے، امتی کو بھی چاہیے کہ وفاداری نبھاوے اور ہر حال میں خدا کی بارگاہ میں جھکتا رہے، ہر حال میں نبی کی سنت کا پابند رہے، ہر حال میں نبی کی سنت پر عمل کرتا رہے۔ اگر دونوں طرف سے رشتہ قائم رہے گا تب اچھا لگتا ہے کہ نہیں؟ یہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے میں رکھے ہوئے ہیں۔ ایک موقع پر تو روایت میں آتا ہے کہ سر سجدے میں تھا اور اپنی امت کی بخشش کی دعا کر رہے تھے۔ سب لوگ کہے کہ سر سجدے سے اٹھائیے، آپ نہیں اٹھا رہے تھے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آ گئی، ابا جان سر سجدے سے اٹھائیے۔ بار بار یہ کہہ رہے تھے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے میرے مولا میری امت کو بخش دے، اے میرے مولا میری امت کو بخش دے۔ حضرت فاطمہ نے کہا ابا جان سر سجدے سے اٹھائیے ورنہ چہرے سے نقاب اٹھ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل امی کو بھیجا کہ جاؤ زمین پر میرے محبوب کو ان کی امت کی بخشش کی بشارت دے دو کہ آپ سر سجدے سے اٹھائیے ورنہ فاطمہ کا جب نقاب اٹھے گا تو آج ہی قیامت قائم ہو جائے گی۔ حضرت جبریل امی آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ سر سجدے سے اٹھا لیں، رب نے آپ کی دعا قبول کر لی اور آپ کی امت کی بخشش ہو گئی، آپ کی امت کی بخشش ہو گئی۔ یہ حال ہے نبی کی یاد کا، یہ حال ہے کہ ہر حال میں اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں۔ لیکن امت کا کیا حال ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امت کا یہ حال ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے۔ کیا حال ہے؟ کسی سے پوچھئے بھائی نماز میں کہاں تھے؟ حضرت بیزی تھے، شادی بیاہ میں لگے ہوئے تھے۔ نماز میں کہاں تھے؟ دکان میں بیزی تھے۔ ٹائم ملتا ہے تو آ جاتے ہیں، ہے نا؟ تو آج اللہ کے لیے آپ کو وقت نکالنا پڑ رہا ہے، یہ تو بہت عجیب بات ہے نا۔ جو خدا آپ کو ہر حال میں عطا کرتا ہے، اگر جس مالک کے ہاں کارخانے میں آپ کام کرتے ہیں وہ مالک اگر آپ کو آرڈر دیتا ہے
تو آپ ہر حال میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ نہیں؟ کہ آپ اس کو یہ بولتے ہیں وقت نہیں ملا تھا آنے میں لیٹ ہو گیا، بولے گا ٹھیک ہے آنے میں لیٹ ہو گیا، گیٹ آؤٹ، گیٹ آؤٹ۔ اگر وہی حال اللہ کر دے کہ میری بارگاہ میں آنے میں لیٹ ہوا، گیٹ آؤٹ، تب کیا ہوگا؟ تب کہاں جاؤ گے؟ پوری دنیا خدا کے قبضے میں، اللہ کے رسول کے قبضے میں، دنیا کی کوئی جگہ ایسی باقی نہ ہوگی جہاں آپ سر چھپا سکتے ہو۔ اگر اللہ اپنی بارگاہ سے ہمیں دور کر دے تو ہم کسی جگہ قائم نہیں رہ سکتے، ہر جگہ سے ٹھوکر لگائے جائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان ایماندار ہونے کے باوجود لوگوں کے ذریعے سے ستائے جا رہے ہیں، لوگوں سے پریشان کیے جا رہے ہیں، لوگ ان کو پریشان کر رہے ہیں۔ آج بہت سارے لوگ ہم کو کہتے ہیں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، بہت ساری جگہوں پر مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، لیکن اپنے گریبان میں کوئی جھانک کے نہیں دیکھتا کہ آج مسلم کیوں پریشان ہے، آج مسلم کیوں پریشان ہے۔ نبی کی سنت کو آپ نے چھوڑ دیا، ہم نے چھوڑ دیا، تو پھر بھی ہم کہیں گے کہ کامیابی ہماری قدم چومے۔ اللہ کے احکام پر ہم نے عمل کرنا چھوڑ دیا، پھر بھی ہم سوچیں کہ کامیابی ہماری قدم چومے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ اکرام کے قدموں کو چومتی تھی کامیابی، اس لیے کہ وہ اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہوتے تھے اور نبی کی سنت کو کسی بھی حال میں نہیں چھوڑتے تھے، اس لیے صحابہ اکرام پوری زندگی کامیابی نے ان کی قدم چومی ہے۔ اس لیے ہمیں کیا چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر بجا لاتے رہے۔ ایک حدیث میں امام مسلم نے اپنی صحیح میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تلا قول اللہ تعالیٰ فی ابراہیم علیہ السلام فمن تبعنی فإنہ منی، کہ جس نے میری پیروی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو فرمایا تھا فمن تبعنی فإنہ منی، کہ جس نے میری پیروی کی وہ میرے گروہ سے ہے، وہ میرے گروہ سے ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول کو فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں کہا ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو عذاب دیتا ہے بندے کو تو وہ تیرے بندے ہیں، اگر تو عذاب دیتا ہے بندے کو تو وہ تیرے بندے ہیں۔ یہ دونوں قول ارشاد فرمانے کے بعد اللہم امتی اللہم امتی، اللہ کے رسول کہنے لگے اے اللہ میری امتی میری امتی، پھر کہہ کر کے وبکا، زارو قطار رونے لگے، اور اتنا روئے کہ آپ کی چیخیں نکل گئی۔ فقال یا جبرائیل اذهب الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حضرت جبریل کو خدا کی جانب سے بھیجا گیا اور کہا گیا کہ جاؤ میرے محبوب کو کہہ دو محمد کی بارگاہ میں جا کر کے کہ انا سنرضیک فی امتی کا، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ان قریب آپ کی امت کے حق میں آپ کو راضی کر دے گا۔ کیا کر دے گا؟ راضی کر دے گا، اور آپ کو کبھی پریشان نہ کرے گا۔ آپ دل چھوٹا کیوں کرتے ہیں؟ اے میرے محبوب، آپ اپنی چاہت تو میری بارگاہ میں پیش کیجئے، آپ کی ہر چاہت میری بارگاہ سے پوری کی جائے گی، میری بارگاہ سے عطا کی جائے گی۔ تو کیا نتیجہ نکلا کہ اے میرے محبوب آپ نے یہ سوچا کیسے؟ تسلی دے رہا ہے نا، اے میرے محبوب آپ نے یہ سوچا، چھوڑنے کا تصور آیا کیسے؟ آپ کا رب آپ سے راضی نہیں رہے گا، ناراض ہو جائے گا، یہ ناراضگی کا تصور آیا کیسے؟ ہم تو ہر گھڑی آپ سے خوش ہیں۔ تو خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ دو آیت کی تشریح ہم نے کی ہے۔ ہم وقت کم لینا چاہ رہے ہیں آپ لوگوں کا، صرف آدھا گھنٹہ ہی لینا چاہ رہے ہیں، تاکہ آدھا گھنٹے میں آپ دل جمعی کے ساتھ سنیں اور آپ کو دل لگے سننے میں۔ اور زیادہ وقت لینے سے کیا ہوتا ہے، آپ کو بوجھل محسوس ہوتی ہے، اور جب آپ بوجھل محسوس کر کے جب سنتے ہیں نا تو سنانے والے کو بھی اچھا نہیں لگتا ہے، اور سننے والا اس انتظار میں بیٹھا رہتا ہے کہ اب بیان ختم ہو کہ ہم چلیں،
ہے کہ نہیں؟ تو روح جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سچی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ الی روح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل ہمارا کر مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا الہ العالمین، تیرے مقدس گھر میں درس تفسیر قرآن ہوا مولا کریم، قرآن کریم کی آیت کی تفسیر بیان کرنے میں، معانی اور مفاہیم بیان کرنے میں، سننے میں جانے انجانے لفظاً معناً حرفاً جو بھی غلطی ہو، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز دے۔ مولا کریم اس کا ثواب اور شن محاضر کا ثواب سب سے پہلے کونین کے مالک و مختار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، مولا قبول فرما۔ یا الہ العالمین، ان کے صدقے طفیل میں تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، خلفائے راشدین، شہداء کربلا، بزرگان دین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اکابرین، مشائخین، ان تمام کی مقدس بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، مولا قبول فرما۔ روئے زمین میں جتنے بھی سلاسل کے بزرگان دین تشریف فرما، سلسلہ قادریہ، چشتیہ، اشرفیہ، رضویہ، نقشبندیہ، ابوالعلائیہ، سروردیہ، تمام کی مقدس بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، مولا قبول فرما۔ شاہ نور کی سرزمین پہ جتنے سلاسل کے بزرگان دین تشریف فرما، سبھی کی مقدس بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، مولا قبول فرما۔ یا الہ العالمین، جن لوگوں نے بھی اس فاتحہ خوانی کے اہتمام میں حصہ لیا، مولا ان کے حصے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کی نیت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے اخلاص کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کی محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے جائز کاروبار میں ترقی عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہم سب کے آنے کو، بیٹھنے کو، سننے کو، بولنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین، ہم سب کے علم اور عمل میں برکتیں عطا فرما، ہم سب کو علم نافع عطا فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما، ہم میں سے جو گزر چکے ہیں مولا ان کی مغفرت فرما، ان کے تمام صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ مولا تو کریم ہے، کرم فرما، مولا تو رحیم ہے، رحم فرما، مولا تو غفار ہے، ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی النمی وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ الذی الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام